بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے 10 قاتلانہ حملوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عکاظ کے میلے میں گئیں۔ وہ عکاظ کا میلہ جو ہر سال عرب میں انتہائی اہم سمجھا جاتا تھا، مکے کے قریب اور مکے اور طائف کے درمیان لگایا جاتا تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد کبھی نہیں گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو عربوں میں ایک پیشہ ہے عراف یا قیافہ شناس کا۔ عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کر، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے ہونٹ، اس کے پاؤں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی شریف ہے یا ظالم ہے، اور یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے۔ یہ لوگ عورتوں کے پاؤں دیکھ کر یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا کنواری ہے، اور مرد اگر ہے تو یہ کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ میلے میں عراف ضرور آتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ پورے سال کے مسئلے ان سے پوچھتے تھے اور ان پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میلے سے گزر رہی تھیں تو ایک عراف کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ عراف دوڑ کر بولا، اے لوگو، بھاگو بھاگو، تمہارا دشمن آ گیا ہے، اس کو قتل کرو۔ عراف نے آواز دی۔ عراف کی اہمیت آپ نے سنی کہ لوگ اس کو کتنی عزت دیتے تھے، لیکن وہ عراف کا جملہ اتنا اچانک تھا کہ بھاگو بھاگو عرب والو، تمہارا دشمن آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کی گردن اڑا دو۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ عراف میری گود کی طرف دیکھتا جاتا ہے اور یہی جملہ کہتا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دفعہ ہدایت کی تھی کہ ہمارے اس بچے کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، کیونکہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ حلیمہ، ہم یہ بچہ تم کو اسی لیے دے رہے ہیں کہ مکہ میں بہت سارے دشمن اس کی تلاش میں آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بچہ آپ کے گھر میں ہے۔ عراف کی بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سوچتی ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے دنوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے کئی معجزات بھی دیکھ چکی ہیں۔ کافی حد تک حضرت حلیمہ سعدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی عقیدت بھی ہو گئی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کے بیچ میں سے رستہ تلاش کر کر سیدھے اپنے شہر کو لوٹ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں عکاظ کے میلے میں جانا بند کر دوں گی جب تک کہ یہ بچہ میرے پاس ہے۔ ادھر عراف کی آواز سن کر لوگ دوڑ کر آئے، تلواروں والے تلوار لے کر آئے اور نیزے والے نیزے لے کر آئے۔ لوگ عراف سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس نے حملہ کیا ہے؟ عراف نے کہا کہ تم لوگوں نے کتنی دیر کر دی، میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا تھا جو تمہارے سرداروں اور تم کو قتل کر دے گا۔ تم نے کتنا بہترین موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ سیرت النبی میں یہ پہلا اہم واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے پیغمبر کے والد، پیغمبر کے دادا، پیغمبر کی والدہ حملوں کا نشانہ بنے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا اہم واقعہ ہمارے پاس تب آتا ہے کہ جب ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے تھے، یتیم بچے نے دیکھا تو چچا کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے چچا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پیغمبر اسلام کی 12 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے۔ شام کے سفر میں بصرہ کے مقام پر ایک راہب ملا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، دشمن اس بچے کی تلاش میں ہے اور آپ اس علاقے میں جا رہے ہیں جو دشمنوں کا گڑھ ہے۔ شام تو یہودیوں کا مرکز ہے، یہودی تو مکہ میں آ کر حملہ کر رہے تھے، آپ تو خود ان کو یہودیوں کے مقام پر لے کر جا رہے ہیں۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ ابو طالب وہیں سے واپس آ گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قافلے میں کافی زیادہ لوگ تھے اور نقصان نہ ہو تو اس لیے وہ شام پہنچ کر فوری واپس آ گئے۔ جب بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کو رخصت کیا تو اس نے دیکھا کہ میرے عبادت خانے میں 7 عیسائی آئے ہوئے تھے۔ بحیرہ نے پوچھا کہ آپ مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ آپ کون ہو۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے تو ہم اس کو صاف صاف بتا دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے علماؤں نے بھیجا ہے اور کہا کہ یہاں سے ایک بچہ گزرے گا جو ہمارے مذہب کی مخالفت کرے گا اور عیسائیت کو سب سے بڑا نقصان وہ نوجوان پہنچائے گا۔ ہمارے علماؤں نے بھیجا ہے کہ جاؤ، یہ نشانیاں ہیں، ان کو ڈھونڈو اور قتل کر دو۔ بحیرہ نے کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اگر تم اس کام کے پیچھے پڑو گے تو تم کو نقصان ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا بڑا حملہ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ بھی بہت سے حملے کیے گئے تھے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ان حملوں کا ذکر کرتے ہیں جو نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔
اس کے بعد تاریخ میں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں یہ بڑے بڑے حملے آتے ہیں مکہ کے چند بڑے بڑے سرداروں کے، جیسا کہ ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عقبہ ابن ابی معیط، نضر ابن حارث وغیرہ۔ یہ جتنے بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ تیسرا اہم واقعہ نضر ابن حارث کا ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کیا، نضر ابن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ ایک دن قبرستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے تھے۔ جب نضر ابن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے آتا دیکھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو وہ ڈر گیا اور چیختا ہوا حرم کی طرف بھاگا۔ ابو جہل راستے میں مل گیا اور پوچھا کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہتا کہ آج میں نے عجیب بات دیکھی ہے۔ جیسے ہی تلوار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائی تو ایک کالے رنگ کا خوفناک اژدہا میرے سامنے آ گیا۔ تب مجھ کو ایسا لگا کہ وہ مجھے پیس کر ہلاک کر دے گا۔ میں گھبرا کر بھاگ آیا ہوں، دیکھو وہ میرے پیچھے ہے یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ نضر ابن حارث کا حملہ تھا۔ چوتھا حملہ ابو جہل نے خود کیا تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے، اب میں پہنچاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ ایک بڑا پتھر لے کر چلا اور کہا کہ جب محمد حرم میں پہنچے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا۔ پتھر لے کر قریب پہنچا، جیسے ہی پتھر مارنا چاہا، پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس کے اپنے پاؤں پر لگا اور چیختا ہوا وہاں سے واپس آ گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کیا بات ہے، بڑے زور و شوق سے یہاں سے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے پتھر اٹھایا میں نے دیکھا کہ ایک پاگل اونٹ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ شیر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کی طرف سے چوتھا حملہ تھا۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا اور کہا کہ میں پیغمبر پر حملہ کروں گا۔ وہ آگے بڑھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا تو پیچھے ہٹا، پھر تلوار لے کر آگے بڑھا اور پیچھے ہٹا، پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں تو آگ کا ایک دریا میرے سامنے ہوتا ہے اور اس دریا کے دوسرے طرف کوئی مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کی چادر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین یہ لوگ کتنے سخت تھے، ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے چھٹا اہم ترین حملہ آتا ہے عقبہ ابن ابی معیط کا، بلکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصا قریب آ گیا تھا۔ اپنی چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر باندھا تھا اور دونوں طرف سے بہت زور سے کھینچنے لگا۔ روایت یہ ہے کہ جتنے حملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ان میں سے سب سے زیادہ قریب کا حملہ عقبہ کا تھا اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن عین اس وقت بنو ہاشم کے لوگ اور خصوصی ابو طالب بڑی تیزی سے آئے اور عقبہ کو بڑی ذلت سے حرم سے نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے۔ یہ عقبہ کی بہت بڑی کوشش تھی جو ناکام ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ساتویں بڑی کوشش تھی۔ آٹھویں بڑی کوشش جو تھی وہ قبیلہ بنی عامر کے سرداروں کی تھی۔ قبیلہ بنی عامر ابو جہل سے بہت قربت رکھتا تھا۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اب ہم آئیں گے اور اپنے طریقے سے حملہ کریں گے۔ بنی عامر کے دو سردار تھے، عامر بن طفیل اور اربت بن قیس۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آئیں گے اور ایک خاص منصوبے کے ساتھ حملہ کریں گے۔ عامر نے اربت سے کہا کہ میں بات چیت کروں گا اور کوئی ہتھیار لے کر نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل اور جب دوسرے سرداروں کی ناکامی ہوئی تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ محمد جادوگر ہے اور جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم کو ناکام رہنا پڑا۔ عامر اور اربت نے مشورہ کیا۔ عامر نے کہا میں جاؤں گا اور دوست بن کے جاؤں گا اور پورے طریقے سے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لوں گا۔ اے اربت تم پیچھے سے جانا، میں محمد کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر لوں گا، ان کی توجہ میری جانب ہوگی اور تم پیچھے سے حملہ کر دینا تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے پیچھے دیکھنے اور جادو کرنے کا۔ یہ تجویز سوچ کر اب دونوں سردار آئے اور حرم کے پاس پہنچ کر دونوں الگ ہو گئے۔ عامر آگے بڑھا اور پیغمبر کو سلام کر پوچھنے لگا آپ کا دین کیا ہے اور آپ کا مذہب کیا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام باتوں میں مشغول ہیں اور عامر سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے۔ اب وہ یہ دیکھ کر حیران کہ اربت پیغمبر کی پشت پر پہنچ چکا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ حملہ نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ حملہ نہ کر سکا اور یہ دونوں حرم سے نکل کر
बाहर आए। दोनों गली में आए तो आमिर अरबत को डांटने लगा कि हमने इतना अच्छा मंसूबा बनाया था, तुमने हमला क्यों नहीं किया? हम कामयाब हो जाते, मगर ये तुमने क्या सुस्ती और कायली की है। अरबत कहता कि मैं क्या करता, मैं जब भी तलवार उठाता तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी तलवार के जद में आप आ गए हैं और ये तलवार चलेगी तो सीधा आपकी गर्दन पे चलेगी। चुनाचे वो पैगंबर मेरे सामने से गायब हो जाता था। मैंने हमेशा कोशिश की जाविये बदल बदल के और पहलू बदल बदल के, लेकिन मेरी तलवार की जद में आप ही आ रहे थे। ये सुनकर आमिर कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, और रास्ते में ही उसको ताउन की बीमारी ने ले लिया और वो इबरतनाक मौत का शिकार हो गया। और अरबत एक जंगल से गुजर रहा था कि बिजली गिरी और वो मर गया। ये 8वीं बड़ी कोशिश थी। उसके बाद एक 9वीं कोशिश और हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की, लेकिन वो कोशिश इज्तिमाई है। अब तक आपने सुना कि जितनी भी कोशिशें हुई वो इनफरादी तौर पर हुई, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की इज्तिमाई कोशिश थी। वो थी कि शेबी अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया जाए, जहां अबू तालिब ने उस साजिश को नाकाम बनाया। मगर अब 10वीं और सबसे बड़ी साजिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनाई जा रही है, और वो है वाकई हिजरत के वक्त की जाने वाली साजिश। जब कुरैश मक्का ने देखा कि यहाँ पर हालात तो बिल्कुल बदल गए हैं और मुसलमान एक एक करके हमारे हाथ से निकल गए हैं, और इतला आ रही है कि मुसलमान मदीना में बड़े आराम से रह रहे हैं, हमारे गुलाम जिनको हम बहुत सताया करते थे वो बड़े इत्मीनान से मदीना में रह रहे हैं। कुरैश मक्का की जलन और बढ़ी और सोचा कि सब निकल गए हैं और हमारे पास सिर्फ ये रसूल ही रह गया है। कुरैश ने कहा कि ये मसला अब एक बंदे का नहीं रहा, ये मसला हम सब बंदों का बन गया है। चुनाचे दारुन नवा में एक खुसूसी मीटिंग बुलाई गई। सफर की आखिरी रातें हैं। माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। 12 से 13 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के नजदीक पहुंचे हैं। उधर दूसरी तरफ दारुन नवा में मीटिंग बुलाई गई थी और ऐलान किया गया ये बहुत खास मीटिंग है। खास मीटिंग का मतलब होता है कि हर कबीले का सरदार उसमें शामिल होगा, और सरदार भी वो जिसकी उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए। सारे सरदार एक एक करके दारुन नदवा में आ रहे हैं, लेकिन जब अबू जाहिल आया तो वो अकेला नहीं आया। वो तो सरदारों का सरदार है, वो अपने साथ 5-6 सरदार मजीद लेकर आया। अबू जाहल ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ है। उसने कहा कि मुझे इत्तला मिली है कि आप कोई अहम फैसला करने लगे हैं अपने दीन के बारे में। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें शामिल हूं, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता हूं। अबू जाहिल ने पूछा कि तू है कौन? उसने कहा कि मेरा ताल्लुक नजिद के इलाके से है। ये दरअसल शैतान था जो बूढ़े आदमी की शक्ल में आया था, लिहाजा उस शैतान यानी बूढ़े शख्स को अपनी मीटिंग में शामिल कर लिया गया और 40 सरदारों की तादाद पूरी होगी। अच्छा, ये 40 कौन हैं? ये 40 लोग हर मक्के के कबीले का एक एक सरदार है। मक्का में ये कानून था कि बनु हाशिम के बगैर कोई भी फैसला सही नहीं माना जाता था। मसलन अगर वो फैसला कर भी लेते तो वो बनु हाशिम के बगैर नामुकम्मल होता। चुनाचे खुसूसी बनी हाशिम से अबू लहब को दावत दी गई। सबने कहा कि जब तक अबू लहब नहीं आएगा हमारी ये मीटिंग बेकार हो जाएगी। अबू लहब ने भी अपनी सीट संभाल ली। सब लोग बैठ गए और कार्रवाई शुरू हुई। अबू जहल उठा और कहने लगा, ए मक्का के सरदारों, तुम वो हो कि सारा अरब तुम्हारी इज्जत करता है और हम खाने खुदा के मतवली हैं, इसीलिए आज तक हमें किसी ने बुरी निगाह से नहीं देखा, और जो हमारा बुलंद मुकाम है आज तक किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको हटाकर उस मुकाम पर आ जाए। खाना काबा की वजह से हमें इज्जत हासिल है। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद नामी एक नौजवान पैदा हुआ और इसने मक्के के सुकून को खत्म करके रख दिया है। तुम्हें पता है कि जब इसकी जिंदगी गुजर रही थी तो हमने इसको अमीन कहा, हमने इसको सादिक कहा, हमने हर जगह इसकी हमायत की, लेकिन जैसे ही ये 40 साल का हुआ तो ये हमारे ही खिलाफ हमारे बच्चों और नौजवानों को भटकाने लगा, हमारे शहर का सुकून बर्बाद करके रख दिया, हमारे खुदाओं को बुरा कहने लगा, हमारी अक्लों को हमाकत कहने लगा, हमारे नौजवानों को बागी बना दिया, हमारे बुजुर्गों के तरीके को इसने ठुकरा दिया, यहाँ तक कि इसने कहा कि हमारे बुजुर्ग तो जहन्नुम की आग में चल रहे हैं। इतना बड़ा ये शख्स हमारे लिए फितना बन गया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये शख्स हमारे लिए इतना बड़ा फितना बन गया है कि अगर इज्तिमाई तौर पर हमने इसका खात्मा ना किया तो फिर हमारा नामो निशान नहीं रहेगा, और वो सारा एहतराम और मुकाम जो हमको हासिल है वो खत्म होकर रह जाएगा। ये है आज का मसला। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? सबने कहा कि तुमने ये मसला छेड़ा है, तुम ही इस मसले का हल बताओ। अबू जहल खड़ा हुआ और कहने लगा कि हम सबको वो जानता है, एक आदमी को चुपके से भेजो और उसको कत्ल करवा दो। अबू जहल की ये तजवीज सबके सामने आ गई। शैतान जो बूढ़े आदमी की शक्ल में है वो कहता है कि ये तजवीज बिल्कुल गलत है। बनु हाशिम को तुम मामूली ना समझो, वो तलाश कर लेंगे कि किस आदमी ने उसको कत्ल किया है, लिहाजा अबू जहल की ये तजवीज मुस्तरद होगी। इतनी देर में एक दूसरा ग्रोह खड़ा हुआ और उसने अपनी दूसरी तजवीज पेश की
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشی اونٹ پر بٹھا کر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ شیطان پھر کھڑا ہوا اور اس نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا اور اس نے تجویز دی کہ ایک بند کمرہ بنایا جائے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے، یہ خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس دفعہ پھر شیطان جو ساری میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہے اٹھ کر بولا یہ تجویز بھی غلط ہے۔ اس کے بعد سب سرداروں نے کہا اے مرد بزرگ اب تم ہی بتاؤ کیا تجویز ہے، ہماری سب تجویزیں تو تم نے ریجیکٹ کر دی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تجویز اب شیطان نے خود پیش کی۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لو اور ان کی ایک ٹیم بناؤ اور جب محمد رات کو سوئے تو ان پر حملہ کر دو، اس طرح سے کہ سب کی تلواریں اکٹھی چلیں، یہ پتہ نہ چلے کہ پہلے کس کی تلوار چلی ہے۔ ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا۔ بنی ہاشم کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، ایک قبیلہ دو قبیلہ، یہاں تو سارے قبیلے ہیں، اگر وہ غصہ کریں گے تو ان کو 10 آدمیوں کا خون بہا دے دینا۔ جیسے ہی یہ میٹنگ ختم ہوئی تو سورۃ انفال کی یہ آیت اتری، یاد کرو حبیب یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دارالندوہ میں بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ادھر یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، لہٰذا آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اور پھر پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلانا، امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنا اور غار ثور میں جانا۔ ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل عالیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔